یہ نہیں فرمایا سکہ رائج الوقت کے مطابق، فرمایا زوجتکھا، میں نے تیرا نکاح کرا دیا اس سے، بیما معک من القرآن، اس قرآن کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہے. کیا مطلب؟ ان کو یہ صورتیں یاد کرا دینا، ان کو صورتیں یاد کرا دینا. اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس حدیث سے. لوگ کہتے ہیں نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ، ہم پڑھ لیں گے تو اتنی ساری ذمہ داریاں ہمارے سر پہ آئیں گی تو پڑھیں گے کیسے؟ اور نبی عورت کو تعلیم دلانے کے لیے نکاح کرا رہے ہیں صحابی سے، کیونکہ ان کو یہ صورتیں نہیں آتی، ان سے شادی کرو تو تمہیں بھی آ جائیں گی. کیا مطلب؟ عورت کو جو چیز نہیں آتی وہ ایسے شوہر سے شادی کر لے جس کو وہ چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اگر آپ کو وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، آپ کی بیوی کسی عورت کو آتی ہیں، تو آپ اس سے شادی کر لیں، وہ تعلیم میں آپ کی مدد اور مددگار بنے گی. یہ صورتیں یاد کرانا تو ایک مثال ہے، لیکن اس سے ایک اصول، قاعدہ اور کلیہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ نکاح تعلیم میں رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنتا، تعلیم میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ کی بیوی آپ کی معاون اور مددگار بنتی ہے تعلیم میں. اور یہ جو ذمہ داریاں نا، اتنی ساری ذمہ داریاں، یہ تو پھر دنیا کی ہر چیز میں ہے بھائی. اگر آپ نہیں کرو گے تو جو آپ ڈپریشن کا شکار ہوگے وہ زیادہ ہے. اس کی ایک مثال ایسے ہے جیسے آپ کو بھوک لگی، اب آپ کے پاس مرغن غذائیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر انڈا رکھا ہے، ادھر پراٹھا رکھا ہے، ادھر جناب نہاری رکھی ہوئی ہے، ادھر بہت ساری چیزیں رکھی. بھوک کی شدت سے آپ جو ہے نا وہ مچل رہے ہو، اور ادھر آپ کے لیے اسٹڈی کے لیے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کل ایگزام ہے آپ کا. اب لوگ کہہ رہے ہیں یار پڑھائی کی طرف توجہ دو، کیا انڈے پراٹھے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہو؟ یا کل ایگزام نہیں ہے، ایک ہفتے بعد امتحان ہے. مثال سمجھیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہیں، ادھر توجہ کدھر دو؟ پڑھائی. آپ پڑھائی میں توجہ تو دو گے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر خوشبو آئے گی آپ کو نہاری، ذرا یار ایک نوالا تو لے لوں میں. کیا خیال ہے؟ آپ ایک ہفتے تک مچلتے ہی رہو گے. اور یہ بھی جب آپ میں بہت تقوی ہوگا، انتہائی تقوی، جو شاید آج کل جنہوں نے پوری زندگیاں وقف کی ہوئی ہے نا ریون میں، ان میں تو شاید ہو، وہ بھی شاید کے ساتھ. کیونکہ یہ تقوی کی مارکیٹ میں مثال ملتی نہیں ہے، صحابہ میں نہیں ملتی تھی بھائی. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک عورت کی شاعری کی آواز سنی، وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. میرے شوہر اتنے عرصے سے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور مجھے خواہش نفس کا غلبہ ہے، میں زنا میں مبتلا ہو جاتی. صحابیہ کہہ رہی ہیں اگر تبلیغ میں وقت لگا لینا یا خانقاہ جوائن کر لینا کافی ہوتا تو صحابہ کے لیے، تو صحابہ نے تو نبی کی صحبت اٹھائی تھی. صحابیہ کے شیخ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑا شیخ کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں کہ میرا شوہر اتنے عرصے سے گھر سے باہر ہے، اللہ کا خوف ہے جس سے میں برداشت کر رہی ہوں، اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں کس میں برائی میں مبتلا ہو جاتی. حضرت عمر پریشان ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی عورتیں جن کو زنا کا خطرہ ہے. صحابہ کو بلایا، عورتوں کو بلایا، صحابیات سے مشورہ کیا کہ بتاؤ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے اپنی خواہش پہ؟ فرمایا، سب نے کہا 4 مہینے سے زیادہ عورت صبر نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے فوراً قانون بنایا، کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد 4 مہینے سے زیادہ بارڈر پہ نہیں گزار سکتا. 4 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنے گھر چکر لگانا پڑے گا. یہ حضرت عمر نے اس لیے، وہ جانتے تھے کہ بھئی جب عورتیں خود کہہ رہی ہیں نہیں ہو سکتا، تو اب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے ان خواتین کو خانقاہ جوائن کرنے کا حکم دیا ہو، ایک عملی حل بتایا. تو یہ اب آپ نے جناب پڑھائی میں مشغول ہیں، ادھر سے پراٹھا گزر رہا ہے، ادھر سے نہاری، وہ ڈبہ پیکنگ کے لیے، تو آپ کا بھی چاہے گا نا اتنا تقویٰ نہیں ہو. 2 نوالے آدمی کہتے ہیں لے ہی لو یار، بعد میں توبہ نکال لیں گے. بعد میں کیا کریں گے؟ توبہ نکال لیں گے. 2 نوالے لے گا، پھر 4 نوالے لے گا، پھر وہی جو کچھ ہو رہا ہے، کلچر تباہ ہو رہا ہے اس کا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ یار میں بھی ایک دفعہ کھانا کھا لوں تسلی سے، تاکہ بھوک، تھوڑی دیر نیند آئے گی، سو جاؤں گا، پھر اٹھ کے اسٹڈی کروں گا. اب جب آپ کھانے کی طرف بیٹھتے ہیں تو کوئی آدمی کہتا ہے اف، اتنی ذمہ داریاں تمہارے اوپر آئیں گی نا کھانا کھانے کے بعد، بتا نہیں سکتا. پہلی بات تو جیسے ہی کھانا کھاؤ گے دماغ ٹن ہونا شروع ہو جائے. جتنی بیماریاں ہیں تو کھانے کے بعد ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. بیت الخلاء کی ذمہ داری وہ ایک مستقل ٹینشن ہے. اب کوئی آپ سے کیا ابھی کھانا کھایا، ابھی تو کوئی تقاضا وقاضا نہیں ہے، کھانا کھایا، کوئی پتہ نہیں ایسے موقع پر تمہیں تقاضا ہو جائے کہ جب تم تقاضے کے لائق نہ ہو سکتا ہے کہیں جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہو اور یا یہ کہ تم ٹرین میں ہو، تمہارا سفر بھی ہے. یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جاتا ہے بھائی، سارے تقاضے، ساری ذمہ داری ایک طرف. کھانا بنیادی ضرورت ہے، یہ پہلے پوری ہوگی باقی دیکھا جائے گا. جب قبض ہوگا تو کارمینا کھا لیں گے، پہلے سے گولی لا کے رکھی ہوئی ہے.
تو یاد رکھو یہ جتنے شادی شدہ لوگوں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں نا, یوں ہو جاتا ہے بیچارہ, ایسے ہو جاتا ہے. ایک لطیفہ تو میں بھی سناتا ہوں نا, ایک کنوارے آدمی کی زندگی کیا ہوتی ہے, وہ کمرے میں نا, جب کنوارے لڑکے ہیں نا ان کے کمرے میں جا کے دیکھیں میگزین رکھے ہوئے ہوتے ہیں, فلمی میگزین مختلف اسٹارز کے, ان کے انٹرویوز, ادھر پرفیوم, ادھر مختلف قسم کی پینٹیں پتلونیں ٹنگی ہوئی ہیں, کرتے کڑائیوں والے, ٹائیاں مختلف قسم کی, اور بڑی رنگین انہیں ڈیک لگے ہوئے ہیں گانوں کے, جب بٹن دبائیں جو گانا شروع ہو جائے, موسیقی کے عادی, بڑا ایک رنگین زندگی ہوتی. شادی ہونے کے تھوڑے عرصے کے بعد اسی کمرے میں کیا حال ہوتا ہے, پرفیوم کی جگہ مختلف قسم کے کھانسی کے سیرپ, بخار, پیناڈول, سی ایف, پیراسیٹامول, یہ سیرپ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور حکیموں کی بھی کچھ دوائیں, معجون است خدوس, یہ سر سے جمع ہوا نزلہ نکالنے کے لیے ہوتی ہے. یہ رات کو حکیم نے کہا 1 چمچہ گرم پانی سے کھا کے سوئے کرو. یہ شادی شدہ آدمی, بچوں کے بعد پھر ان کے الگ ایک, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں بچے ہیں, پورا میڈیکل اسٹور ان کے گھر میں ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ اتنے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہم نے تو پورا دوائیاں گھر میں لا کے ایڈوانس پہ رکھ لی ہیں, ساری لا کے رکھو, میڈیکل اسٹور میں جانا پڑے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کے بغیر زندگی اچھی ہے, نا, یہ ساری ٹینشن ہے اپنی جگہ, مگر وہ فطری ضرورت ہے, آپ کی فطری ضرورت ہے. تو وہ شادی شدہ آدمی, اور پھر جو میگزین تھے نا, فلمی میگزین, ان کی جگہ کیا ہوتا ہے, تکیے کے نیچے کتاب رکھی ہوتی ہے, موت کا منظر. رات کو سونے سے پہلے وہ کتاب پڑھ کے سوتا ہے. تو یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, کسی حد تک درست بھی ہیں, مگر اس کے باوجود اس لائف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. وہ پھر بھی سکون میں ہوگا, پھر بھی وہ اس لیے کہ اس کو اب ان ڈیک کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ نے ایک بیوی دے دی ہے, اس کا دل میں گھر لگتا ہے. اب آپ دیکھیں شادی شدہ آدمی کو سفر میں مزہ نہیں آتا, وہ گھر میں زیادہ مزہ. کمارے آدمی کا ہر وقت دل چاہتا ہے گھر سے باہر بیٹھا رہے. ابا رات کو 2-2 بجے گٹر کے ڈھکن سے اٹھا کے لا رہے ہیں اس کو, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو شریف آدمی ہو, شریف کی بات کر رہا ہوں. جو شریف نہیں ہے وہ تو پھر گھر سے, شادی کے بعد بھی گھر سے باہر, کیونکہ اس کے ادھر ادھر چکر بازیاں بہت ہوتی ہیں. شریف شرفا جتنے ہیں, شادی کے بعد دوستوں میں ان کو مزہ نہیں آتا, گھر کی طرف